نوح علیہ السلام کے تعلق سے باتوں کا سلسلہ ہے۔ کل کی آیت میں سن چکے تھے کہ نبی نوح علیہ السلام کے بارے میں انہیں سنائیے، یعنی ان کفار و مشرکین کو سنائیے، لوگوں کو سنائیے۔ تو انہوں نے اپنے قوم میں جب کہا کہ میرا تمہارے درمیان رہنا، اللہ کی آیتوں کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا اگر گوارا نہیں ہوتا، اچھا نہیں لگتا، تو ٹھیک ہے، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، تمہیں اچھا لگے نہ لگے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، تمہیں ہمارے خلاف کیا کرنا ہے، تم سب، تمہارے جتنے دوست احباب، یہاں تک کہ تم جس کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، تو ان سب کو بلا لو، مل کر میرے خلاف کارروائی کرو اور کوئی کسر نہ چھوڑو، ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ پھر کہا اللہ نے کہ اگر پھر بھی یہ نہیں مانتے ہیں تو کہیے کہ جو آخری ہتھیار تمہارے پاس ہے کہ ہم پر الزام لگاؤ گے پیسوں کا، اجر کا، یعنی اجرت کا، وہ بھی تم سے ہم نہیں لیتے ہیں، اس لیے ہمارے خلاف کیا کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو اللہ نے پھر ان کا اس بات کا انجام انہوں نے کیا دیا بتایا اللہ نے کہ فَكَذَّبُوهُ، یہ سب باتیں کہنے کے باوجود بھی لوگوں نے نوح علیہ السلام کی تکذیب کر دی، نوح علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے ان لوگوں کو، نوح علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام کے فالوورز تھے، جو ایمان لے کر آئے تھے، انہیں تو ہم نے بچا لیا، کشتی پر سوار کرا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، انہی چند لوگوں کو جو کشتی پر تھے، انہی کو ہم نے ان کا جانشین بنایا، اگلے آنے والے نسل کا جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، رسول کی بات نہ مانی، ہم نے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی باتوں کو جب لوگوں نے نہیں مانا تو ان لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ دوسری جگہ میں اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ، سورہ نوح ہی ایک سورہ ہے، اس میں پوری تفصیل بتلایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ اب 950 سال تک دعوتی کام کیے، اس سے پہلے عمر ان کی ہوگی، اس کے بعد پھر انجام، رزلٹ آنے میں دیر لگی، یعنی ہزاروں سال کی عمر تھی نوح علیہ السلام، 1000 سال کی۔ اللہ نے دعوتی کام کے لیے ان کو موقع دیا۔ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو 950 سال تک دعوت کا کام کی۔ مفسرین ان آیتوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 17 یا چند آدمی ایمان لائے، ٹوٹل 950 سال، 17 یا چند آدمی، اس سے کچھ زیادہ، کوئی 34، کوئی کچھ، یعنی بہت کم لوگوں نے ایمان، سب مخالف ہی رہے، سب دشمن ہی رہے، سب کے سب مخالفت کرتے رہے، نہیں مانے کسی نے بات، یہاں تک کہ ساری باتیں کہہ دیے نوح علیہ السلام نے، سب کچھ، لاسٹ میں اللہ سے کہہ دے کہ اللہ اب تو اس قوم کو مت چھوڑ، اب ہم سے نہیں آؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب بھیجا سخت ترین، نیچے سے بھی زمین نے پانی ابلنا شروع کیا، چشمے نکل آیا، جگہ جگہ پانی کے فوارے نکلے، بڑے بڑے فوارے، مطلب نیچے سے ابال پانی کا، اور اوپر سے بارش، لگاتار کئی دنوں تک بارش ہوتی رہی، اتنی بارش ہوئی، نیچے سے اتنا پانی آیا، پوری دنیا ڈوب گئی۔ بیٹا کو بچانے کے لیے کہا تو بیٹا نے کہا کہ وہ پہاڑ، اونچا پہاڑ ہے، ہم وہاں چڑھ جائیں گے، اللہ نے اس پہاڑ تک کو ڈبا دیا، اونچے اونچے پہاڑ کو اللہ نے ڈبو دیا تو کیا ہوگا،
نیچے زمین کی پوری کائنات میں پانی بھر گیا سوائے ان لوگوں کے جو بچے تھے، وہ صرف اسی کا تذکر اللہ نے کیا. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان لوگوں کو بچایا. یعنی کشتی میں جو لوگ سوار تھے اتنے ہی لوگ بچے، باقی کائنات میں کوئی آدمی نہیں بچا، سب ختم. اور کہا اللہ نے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ہم نے انہی جو کشتی میں سوار تھے انہی لوگوں کو آگے آنے والی نسل کا جانشین بنائے. یعنی انہی سے پھر آگے نسل چلی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہتے ہیں. آدم ثانی دوسرے آدم. آدم علیہ السلام شروعات، انسان کی شروعات، اور نوح علیہ السلام اور وہ نجات پانے والے یہ بھی آنے والے لوگوں کی شروعات ہی رہی. اس لیے آدم ثانی کہتے ہیں نوح علیہ السلام. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف انہیں لوگوں کو بچایا، انہیں لوگوں جو کشتی میں سوار تھے، اور انہیں سے پھر آگے آنے والے نسل چلائے. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا، جتنے لوگوں نے جھٹلایا، یعنی ایمان والے تو آ گئے تو باقی جھٹلانے والے، تو سب کو اللہ نے کیا کیا، کہا کہ ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا، سب ڈوب گئے، سب کے سب غرق ہو گئے پانی میں. کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلانے والوں کو. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا انجام ہوا ان لوگوں، جنہیں ڈرایا گیا ان کا انجام کیا ہوا، نہ مانا تو کیا انجام ہوا. یہ بات کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں رکھوا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا دیا سب لوگوں کے لیے، خصوصاً کفار مشرکین کے لیے، کہ دیکھو کیا انجام ہوا اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے کا، اللہ کی نافرمانی کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم عدولی کا، انبیاء کرام کی باتوں کو نہ ماننے کا انجام، رزلٹ کیا ہوا. یعنی یہ الٹیمیٹم تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا. اور یہ صرف اس وقت کے کفار مشرکین کے لیے نہیں، ہمارے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے، قیامت تک سبھی لوگوں کے لیے رکھا ہے قرآن میں کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی گئی، اللہ کی حکم عدولی کی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن معصیات سے بچنے کے لیے کہا نہ بچا گیا، جن اوامر کرنے کا حکم دیا ان کاموں کو نہ کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ہمیں کہہ دیا پچھلے لوگوں کا کیا حال ہوا ویسے ہی تم سب کا بھی ہو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عذاب سے دوچار کرے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کو ویسا ہلاک نہیں کرنا، ایٹ اے ٹائم عذاب بھیج کر جیسے پچھلی امتوں کو تو نے ہلاک کیا. اللہ نے قبول کیا ہے. ایک ساتھ سب کو اللہ تعالیٰ غرق نہیں کرے گا، ایک ساتھ سب کو ہلاک نہیں کرے گا، ایک ساتھ سب کو اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار نہیں کرے گا، تھوڑا تھوڑا، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں، اور ایسا ہی ہو. بہرحال اللہ نے ان آیتوں کو قرآن میں رکھ کر ہمیں نصیحت کی، فرما برداری نہ کرنے کا انجام بہت خطرناک دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں تو ہے ہی ہے. اللہ ہم سبوں کو نیک عمل